بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے سبق نمبر 8 نام دیو مالی، اور اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ اس کا ماخذ ہے چند ہم مصر، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق، جنہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ خاکہ نگاری ہے۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس کی سوانح بھی نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ سوانح نہ ہونا یعنی حالات زندگی بھی نہ ہو۔ حالات زندگی بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ تحریر یا بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے حالات زندگی کیا تھے۔ لیکن خاکہ میں مختصراً کچھ کہہ دینا، ایک خاکہ بنا دینا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے کن افکار، کردار، خوبیوں کا مالک تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اس سبق کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ محنت ہی کسی انسان کا سب سے بہترین تعارف ہے۔ فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نام دیو مالی پیشے کے لحاظ سے مالی تھا، لیکن کام کے ساتھ لگن، شوق اور محبت اسے دلوں میں امر کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ہم سچے جذبے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو لوگ ہمارے ضرور قدردان ٹھہریں گے۔ جو انسان اپنے کام کو کام سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے، اس کو عزت بھی ملتی ہے اور اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ نیچ ذات ہونے کے باوجود ایک اچھے انسان کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا اور پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ اگر کسی پودے کو کچھ ہو جاتا تو اس کی جان پر بن جاتی۔ ہر ممکن کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا۔ نام دیو خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو رکھتا تھا۔ باغ میں رہ کر اسے کئی جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان جڑی بوٹیوں سے ارد گرد کے دیہات کے بچوں کا مفت علاج بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب خشک سالی کی نوبت آ گئی، باغ کے تمام مالی پریشان تھے، مگر نام دیو کسی بھی طرح دور دراز کسی جوہر سے گدلا پانی ڈھو کر لاتا اور پودوں کو دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پورے باغ میں صرف نام دیو مالی کا چمن ہرا بھرا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی اس بے مثل کارگزاری پر مصنف مولوی عبدالحق نے اس کو انعام بھی دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے کا بھی کوئی انعام لیتا ہے؟ حالات اچھے ہوں یا برے، بچوں کو تو پالنا ہی ہوتا ہے۔ نام دیو ہر کسی سے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ملتا تھا۔ باغ کے دیگر مالی سگریٹ، بیڑی کے بھی عادی تھے، مگر نام دیو اس قباحت سے دور رہتا۔ اس باغ میں دیگر ممالک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مالی بھی بلوائے گئے تھے، مگر نام دیو ان سب سے مختلف تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن کام سے لگاؤ اور سچی محبت کی وجہ سے اس کا کام ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول پوری لگن اور تندہی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا کہ کہیں سے شہد کی مکھیوں کا ایک گول آتا دکھائی دیا۔ سب مالی ادھر ادھر بھاگ کر چھپ گئے، مگر نام دیو کو معلوم ہی نہ ہوا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں نے بیچارے کو اس قدر کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، یعنی
اس کی وفات ہو گئی تھی مکھیوں کے کاٹنے سے۔ اس نے اپنے محدود وسائل اور اپنی صلاحیتوں سے ہمیشہ دوسروں کی خدمت ہی کی۔ اس بنا پر دیکھا جائے تو نامدیو کم ذات ہونے کے باوجود نیک بھی تھا اور بڑا انسان بھی۔